السلام علیکم۔ آج جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور یہ قصہ پچھلے واقعے کا ہی کنٹینیوشن ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی کچھ نمرود کے ساتھ ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ ہوا تو حق کو پہچاننے کے باوجود بھی نمرود اپنی خدائی کے دعوے سے دستبردار نہیں ہوا، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا، اور اللہ نے اس پر پھٹکار فرمائی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا تاکہ تبلیغ کے لیے اور دین کی آبیاری کے لیے کسی مناسب جگہ جایا جائے۔ قرآن عرض پر اس وقت سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط کے سوا کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ تھا۔ ہر طرف کفر کا اندھیرا تھا۔ آپ نے ہجرت فرمائی اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اور شام تشریف لے آئے۔ ترجمہ سنیے ایک آیت کا۔ اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس زمین پر لے آئے جہاں ہم نے برکت رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہیں پر حضرت سارہ سے شادی ہوئی جو آپ کی چچا زاد بہن بھی تھی۔ اب روئے زمین پر 3 نفوس تھے جو ایمان والے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے ساتھ ساتھ حضرت سارہ بھی ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیڑ بکریاں پالیں اور اس سے گزر بسر کرنے لگے۔ دین حق کی آبیاری آپ یہاں بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ مصر کی طرف ہجرت کا آغاز کیا۔ حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لیا اس مقصد کے لیے اور سفر پر روانہ ہوئے۔ مصر پہنچے تھے کہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت سارہ کی ناموس کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ کی طرف بدنیتی سے ہاتھ بڑھایا، لیکن اللہ کے حکم سے اسی وقت اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ وہ گھبرا کر چلا اٹھا کہ اپنے خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھے اس عذاب سے نجات دلائے۔ حضرت سارہ نے دعا فرمائی اور وہ اس مصیبت سے نکل آیا۔ سارہ علیہ السلام کی شخصیت اور کرامات سے متاثر ہو چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ آپ جیسی مقدس ہستی ہی ایسی کرامات کر سکتی ہیں، انہی سے ممکن ہے ایسی کرامات۔ ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے بادشاہ وقت جو تھا اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کر دی، کیونکہ اس زمانے میں جو بادشاہ وقت وہاں کا تھا سید سلیمان ندوی کے مطابق کتاب الہدا میں وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا سارہ کے تقدس سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی اس مقدس جوڑے کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اصل میں کچھ اسرائیلی روایات ایسی ہیں جو حضرت ہاجرہ کو کنیز یا باندی کہتی ہیں، لیکن قدیم زمانے میں باندی یا کنیز رسوائے زمانہ سمجھی جاتی تھی، جبکہ حضرت ہاجرہ باندی یا کنیز نہ تھیں بلکہ شاہ مصر کی شہزادی تھیں۔ اس کی دلیل روز الانف میں تحریر ہے کہ جس بادشاہ مصر نے حضرت سارہ کی طرف دست دراز کیا تھا اس کا نام سنان تھا، جبکہ سیدہ ہاجرہ مصر کے قبطی بادشاہوں میں سے ایک کی بیٹی تھیں۔ آپ دیکھیے کہ یہی قول علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ حضرت ہاجرہ باندی نہ تھیں۔ وہ لکھتے ہیں ہاجرہ کا باپ قبطی بادشاہ تھا جو مصر کے مضافات میں قصبہ حفن کا باشندہ تھا۔ تو یہ وہ اقوال ہیں جن کے ذریعے حضرت ہاجرہ کے شہزادی ہونے، ان کے بیٹی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ باندی یا لونڈی تھیں۔ آگے چلتے ہیں، اس قصے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین تشریف لے آئے۔ آپ کی زوجہ حضرت سارہ بانجھ تھیں اور ایک طویل مدت سے اولاد کی خواہش دل میں رکھتی تھیں، لیکن ان کے پاس اولاد نہیں تھی اور یہ خواہش ان کی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر حضرت سارہ نے ایک فیصلہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ سے عقد کے لیے راضی فرمایا۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے برسوں کے انتظار کے بعد اور بڑی دعاؤں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا فرمائے، جو کہ بعد میں پیغمبری کے منصب پر بھی فائز ہوئے، جن کا نام اسماعیل تھا۔ لیکن پھر آپ دیکھیے خدا کا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے تو کچھ اور ہی فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے خلیل، ہم کعبۃ اللہ کی تطہیر اور تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس عظیم الشان خدمت پر آپ کو مامور کرتے ہیں۔ ہم اس جگہ کی نشاندہی کر دیں گے، آپ اسے پاک صاف کر کے طواف اور نماز سے آباد کریں، اور فی الحال اپنے چہیتے فرزند
اور زوجہ کو اس ویران بیابان میں چھوڑ آئیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ وہ اپنی زوجہ اور اپنے شیرخوار بچے کو لے جائیں اور اس ویران جگہ پر چھوڑ آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھوانا چاہتے تھے۔ حضرت جبرائیل اسی وقت براق لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی وفا شار اور محبت کرنے والی زوجہ اور شیرخوار بیٹے کو جو برسوں کی دعاؤں سے نصیب ہوا تھا اس سفر پر نکل گئے۔ آخر اس مقام پر پہنچے جہاں صرف خاردار جھاڑیاں تھیں، ببول کے درخت تھے، خشک بے آب و گیا پہاڑ وادی کو گھیرے کھڑے تھے، دور دور تک ویرانہ ہی ویرانہ تھا، حتیٰ کہ کسی پرندے تک کی آواز نہ آتی تھی، کیونکہ پرندے بھی تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے یا خوراک ہوتی ہے، لیکن یہ تو بے آباد تھا، ویران تھا، اور یہی وہ مطلوب جگہ تھی جسے آج ہم مکۃ المکرمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہیں بیت اللہ شریف قائم ہونا تھا جو اس وقت ایک ناہموار اور پتھریلی جگہ تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رفیق حیات اور اپنے فرزند کو ایک جگہ بٹھایا اور واپس چل دیے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ دور دور تک پانی کا نام و نشان تھا۔ انسانی زندگی کی بقا کا دار و مدار جن چیزوں پر ہے ان میں سے ایک بھی وہاں نہ تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں کچھ کھجوریں اور تھوڑا پانی دے کر واپس جانے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ جب آپ کو جاتا دیکھا تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑی، اور جب انہوں نے الوداع کہہ دیا تھا اور وہ جانے کے لیے مڑ گئے تھے، حضرت ہاجرہ سے صبر نہ ہوا، وہ اس ویرانے میں ان کے پیچھے دوڑ رہی تھیں، اور جا کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن تھام لیا اور ان سے کہا کہ آپ اس ویران جنگل میں اور لق و دق صحرا میں تنہا چھوڑ کر ہمیں کہاں تشریف لیے جا رہے ہیں؟ یہاں تو دور دور تک نہ کوئی ہمدرد ہے، نہ زندگی کے سہارے کا کوئی سامان ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر آپ کی طرف دیکھا تک نہیں اور اپنا سفر جاری رکھا۔ بی بی ہاجرہ پھر آگے بڑھیں، ان کے دامن کو تھاما اور پھر سے بولیں، آپ ان خشک پہاڑوں اور گرم ہواؤں میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بار بھی رخ پھیر کر بی بی ہاجرہ کی طرف نہ دیکھا۔ جب بار بار التجا کے باوجود بھی آپ کا جواب نہ آیا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ ایسے محبت کرنے والے ہمدرد غم گسار شوہر ان سے ایسی بے التفاتی کیوں برت رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ان کی طرف رخ بھی نہیں کر رہے؟ لیکن پھر ان پر اچانک انکشاف ہوا کہ ضرور یہ کوئی مشیت ایزدی ہوگی، نہ جانے اس میں اللہ کا کیا راز ہے۔ یہ سوچ کر وہ پھر آگے بڑھیں اور انہوں نے پھر استفسار کیا، کیا آپ کو اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے کا حکم فرمایا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہی اللہ کی مرضی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت ہاجرہ کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ انہوں نے کہا، پھر آپ بڑے شوق سے ہمیں چھوڑ کر تشریف لے جائیں، ہمیں اسی کا بھروسہ اور سہارا ہے، وہی محافظ و نگہبان ہے، اب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پہ یقین اور اللہ پہ بھروسے کی ایسی اعلیٰ مثال جو حضرت ہاجرہ نے قائم کی، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ واپس لوٹ آئیں اور اپنے فرزند کو گود میں لے کر اس سنسان بیابان میں بے یار و مددگار بیٹھ گئیں۔ چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ یہ قصہ بھی جاری ہے، آپ اس قصے کی اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور جانیے گا کہ حضرت ہاجرہ جو اپنے شیرخوار بچے کو لے کر وہاں پتھریلی چٹانوں پر بیٹھ گئی تھیں اور اس ویرانے میں بیٹھ گئی تھیں، ان کے ساتھ آگے کیا معاملات ہوئے۔ مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔